یہودیوں پر آسمان سے عذاب نازل ہونے لگا، لاکھوں کی تعداد میں کوے اسرائیلی شہروں پہ اترنے لگے۔ یہ کوے کیوں اتر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ ویڈیوز منظر یہاں پر آ رہی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کوے ہیں جو شہروں میں اتر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں، یہ عذاب ہے کیا ہے؟ اچھا، یہ میں کل بھی توقع کر رہا تھا کہ شاید آپ اس پر مجھ سے سوال ضرور کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ اس کو ذرا اگر آپ اس جنگ سے ہٹ کر بھی دیکھیں اور آپ اس کو تاریخ میں لے جائیں، دیکھیں تین جو مذہب ہیں جو کہ الہامی مذہب کہلاتے ہیں، ان میں ایک مسلمان ہیں، پھر یہودی ہیں اور پھر عیسائی ہیں۔ تینوں میں ایک جنگ کا ذکر ہے جس کو انگریز جو ہے آرمگیڈن کہتے ہیں جی بالکل، اور ہم ہرمجدون کہتے ہیں۔ اب ہرمجدون کیا ہے؟ اگر آپ 2 دن پہلے کی صرف میری ویڈیو دیکھیں تو میں نے اشارتاً یہ ذکر کیا تھا کہ شمالی اسرائیل پر 2 بیلسٹک میزائل گرے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ جی بالکل، اچھا، یہ شمالی اسرائیل پر گرنے والے جو میزائل تھے یہ کیوں اہم تھے اور میں نے اس کا کیوں ذکر کیا؟ آج صبح جب میں ایک ولاگ کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا اپنے آنے والے ولاگ میں آپ کو یہ شمالی اسرائیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں، شمالی اسرائیل میں ایک پہاڑی ہے جس کو آرمگیڈن کہتے ہیں، ہرمجدون کہتے ہیں، جدون کا ٹیلہ کہتے ہیں، اور یہ جدون کا ٹیلہ وہ ٹیلہ ہے جس پر آخری جنگ تینوں مذاہب مانتے ہیں، جو آخری جنگ ہونی ہے۔ اور یہ جو آخری جنگ ہے اس کے بعد جو یہودی ہیں ان کا یعنی بنی اسرائیل کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ غرقد کا جو درخت ہے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، اور وہ درخت اور کہے گا اگر کہ آپ میرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے جو ہے آپ اگر غور کریں تو اس وقت تک 50 لاکھ غرقد کے درخت جو ہیں اس کی پلانٹیشن کر چکے ہیں، اور اس وقت وہ 6 فٹ سے اوپر جا چکے ہیں، یعنی 10 فٹ کا بھی آپ کو ملے گا، 12 فٹ کا بھی ملے گا، لیکن یعنی ان کی اتنی ہائٹ ہو چکی ہے کہ اگر اس کے پیچھے چھپا چھپا جائے جا تو سکے، چھپا جا سکتا اور ہے۔ یہ درخت کہے گا کہ آؤ یہودی میرے پیچھے چھپو، کیونکہ نہ ان کو پتھر پناہ دیں گے، نہ ان کو جو ہے پہاڑ پناہ دیں گے، نہ ان کو گھر پناہ دیں گے، صرف یہ درخت کہے گا میرے پیچھے چھپو، اسی لیے اس پر لعنت فرمائی گئی ہے غرقد کے اس درخت کے اوپر۔ اور تل ایبب کے قریب ہی وہ ایئرپورٹ ہے جہاں پر اس نے اترنا ہے دجال نے۔ اب یہ ساری چیز لد کا مقام ہے جی، پھر آپ پوچھیں گے جی وہ ایئرپورٹ کہاں ہے؟ لد کا مقام ہے جہاں پر اترنا ہے، اور تینوں مذاہب کی کتابوں میں آرمگیڈن کے حوالے سے پرندوں کا ذکر ہے، اور یہ تینوں کتابوں میں پرندوں کے غولوں کے غول آنے کا ذکر ہے۔ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ یہ جب جنگ ختم ہوگی تو یہ غول اتریں گے اور لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور ان کو بہا دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو پرندہ اڑے گا اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ملحمۃ العظمیٰ جس کا میں نے شاید آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا ایک دن ولاگ کے اندر، ویڈیو کیا تھا کچھ عرصہ پہلے ہم نے۔ اب یہ پرندوں کا ذکر یہودی کتابوں میں کیا ہے؟ دیکھیں، یہودی کتابوں میں کووں کا آنا جو ہے موت کی علامت ہے، اور میں کل اپنے ایک دوست کے ساتھ انہوں نے مجھ سے جب یہ سوال کیا تو میں نے کہا یار اچھا، اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور، اگر سوال ہوا تو میں جواب بھی ضرور دوں گا کہ یہ جو پرندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسی حص رکھی ہے جس کو آپ 6 سینس سے بھی آگے کی چیز سمجھتے ہیں، یعنی یہ اپنا ٹھکانہ بدل جاتے ہیں اگر وہاں پر تباہی آنی ہو۔ یہ آئے کہاں سے ہیں؟ یہ شمالی اسرائیل سے آئے ہیں، یعنی وہاں سے جہاں پر 2 دن پہلے میزائل حملے ہوئے اور وہاں سے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ، اور یہ شمالی اسرائیل میں اس وقت کیا ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو آپ پھر حیران ہوں گے، دیمونا ہے۔ ہاں جی بالکل دیمون ہے، جو ان کی نیوکلیئر سائٹ ہے، اور اس نیوکلیئر سائٹ سے پرندوں کا اس طرح سے گزر کر تل ایبب میں آنا اور چلانا گو کہ اس وقت بڑی مصیبت بنی پڑی ہے ان کے اوپر، اسرائیلیوں کے اوپر۔ آپ نے صحیح لفظ بولا کہ اوپر سے جو ہے عذاب ان پر نازل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک الارمنگ ہے نیتن یاہو یہودیوں اور شدت پسند یہودیوں میں۔ سارے یہودی جو ہیں وہ شدت پسند بھی نہیں ہیں، اس وقت بھی اسرائیل کے اندر ایسے یہودی موجود ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ امریکہ کے اندر ایسے یہودی موجود ہیں، اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف وہ یہودی ہیں جو امن نہیں چاہتے، جنگ چاہتے ہیں۔ وہ یہودی جو کہ بہت ہی زیادہ اپنی کتابوں پر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک جنگ ایسی ہونی ہے، اور اس جنگ میں وہ کہتے ہیں ان کا مسیح نے آنا ہے، ہم نے کہنا مسیح الدجال نے آنا ہے، تو وہ ایک جنگ جو ہے وہ ہونی ہے، اور کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ عیسائیوں میں بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ اب یہ کوے جو ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک بڑی موت کا سایہ جو ہے
وہ پھیلنے لگا ہے اسرائیل کے اوپر، اور میزائلز کی صورت میں پھیل بھی رہا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جب دمونا پر حملہ کیا گیا وہاں پر ان کی نیوکلیئر سائٹ ہے، کیا وہاں سے کسی قسم کے نیوکلیئر کا اخراج تو نہیں ہونے لگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل مجھے ایک ویڈیو ملی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دمونا سے خالی کرایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر تابکاری جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اگر یہ ویڈیو صحیح ہے، مثلا اب جب تک اس کو IAEA جو ہے وہ اس کو کنفرم نہیں کرتی، انٹرنیشنل جو اٹامک باڈی ہے وہ اس کو کنفرم نہیں کرتی ہے، اس وقت تک تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن وہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جس میں یہودیوں کو وہاں سے ان کا انخلاء جو ہے انخلاء شروع ہو گیا ہے اور ان کو نکالا جا رہا ہے اور ایمبولینسز میں جا رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شمالی جو اسرائیل ہے یہ ایک بڑی جنگ کا میدان بننے جا رہا ہے۔ اگر تابکاری کا اخراج شروع ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ تو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ دیکھیں، یہ اس کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا، ننتس پر سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا تھا، اس کا جواب ایران نے دیا، اور ایران، ان کا خیال تھا کہ ہم نے دمونا ایسی جگہ پر بسایا ہے جہاں تک ایرانی میزائل نہیں جا سکتے۔ بالکل، یہ انہوں نے بڑا فار ایریا ہے، اور پھر آپ کی اگر نیوکلیئر سائٹ ہو کسی ملک کی بھی ہو، جی امریکہ، رشیا، چائنا، بھارت، پاکستان، سارے ملکوں کا نام لے لیں جو کہ ایٹمی پاورز ہیں، تو ان کی نیوکلیئر سائٹس کو حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ تہران کا سائٹ کا کریں، اگر اصفہان میں ہے، ننتز میں ہے، تو آپ اس کی حفاظت کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کام کریں گے۔ اگر دمونا ہے تو آپ اس کی حفاظت کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کام کریں گے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور وہاں پر سیکورٹی کو اس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل باڈیز اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر خطرہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے تابکاری جو ہے وہ نہ نکلے۔ لیکن ایران نے وہاں تک میزائل پہنچا کر یہ بتا دیا کہ بھائی یہاں تک آپ کا میزائل میرے آپ رینج میں ہیں اور میں کروں گا۔ یہ اسرائیل کا ایک ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے تابکاری والا، مجھے جیسے گمان ہوتا ہے کہ یہ ایران کو بدنام کرنے کے لیے یا ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ جب تک انٹرنیشنل باڈی یہ نہیں بتاتی ہے کہ وہاں تابکاری ہوئی ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن ایسی ویڈیو موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں پرندوں کی بات، واپس آ جاتے ہیں دوبارہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کیلیفورنیا میں آگ لگی تھی، اور ہم نے بہت سارے ویلاگز کیے تھے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس آگ میں ایک بھی پرندہ جو ہے جل کے نہیں مرا ہے۔ یہ ان کی وائلڈ لائف کی رپورٹ تھی۔ آپ کے یہاں پہ بھی جنگلوں میں جو آگ لگتی ہے تو تمام جانور اور پرندے محفوظ رہتے ہیں۔ آسٹریلیا میں آگ لگی، ہجرت کر، انہوں نے کہا جی کہ بہت بڑی ہجرت ہو رہی تھی، آسٹریلین گورنمنٹ اور وائلڈ لائف جو تھی وہ پریشان تھی کہ یہ ہجرت کیوں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آسٹریلیا میں آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ پرندوں کا شمالی اسرائیل سے ہجرت کرنا، ان پرندوں کا، یہ مائیگریٹڈ برڈ نہیں ہے، کوا جو ویلاگرز یہ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے اور سب سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مائیگریٹڈ برڈ جو کوا جو ہے یہ مائیگریٹڈ برڈ نہیں ہے، یہ دنیا میں شہروں میں رہنے والا پرندہ ہے، میں آپ کو لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ دنیا کا سب سے حساس پرندہ ہے، اور دنیا کا ذہین بھی ہے۔ آپ اس کے سامنے صرف اپنی گن کو لے کے جائیں تو یہ اتنا شور مچاتا ہے کہ شکاری اس کو سے تنگ آتے ہیں۔ میں کسی زمانے میں میرا کزن تھا، شکار پہ جایا کرتا تھا، تو وہ کہتا ہوتا تھا، کوے آتے تو وہ گالی نکالا کرتا تھا کہ اے نہ شکار خراب کر دیں، کیونکہ یہ آپ کی گن دیکھ کر سمجھ آتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اگر آپ کسی جگہ کوے کو کسی چیز سے نشانہ بنائیں تو سارے کوے اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں۔ میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اسرائیل کے اوپر سے ہمیشہ 50 کروڑ پرندے جو ہیں مائیگریٹ کرتے ہیں۔ یہ پھیلائی جا رہی ہے، امریکن میڈیا پھیلا رہا ہے کہ جی وہ ہمیشہ مائیگریٹ کرتے ہیں، اور کوے مائیگریٹ نہیں کرتے بھائی۔ یہ آپ کا جیسے کبوتر ہے، جیسے چڑیا ہے، یہ آپ کے وہ پرندے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ گھل مل کے ہیں، ہمارے شہروں میں رہتے ہیں، گھروں کے قریب قریب، اور کھانا کھاتے ہیں وہیں پہ، ان کے مکانوں میں گھونسلے ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ دانا دن کا ان کے لیے ڈالا ہوتا ہے، تو یہ جاتے نہیں ہیں، یہ جنگلوں کے پرندے نہیں ہیں۔ اور وہ اگر آپ نے دانا ڈالا ہو تو وہ وہاں پر مستقل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو مائیگریٹڈ برڈ ہیں یہ موسم کے حساب سے جو ہے ٹریول کرتے ہیں۔ سردی آئے تو یہ سرد علاقوں سے نکل کے گرم علاقوں کی طرف آتے ہیں، گرمی آئے تو گرم علاقوں سے نکل کے سرد علاقوں میں، یہ ان کا مائیگریشن کا ایک پیریڈ ہے۔ اور وہ خاص برڈز ہیں جو پانی کے بڑے ذخائر ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کوے جو ہیں یہ نہ خوراک کی تلاش میں آئے تھے، یہ تمہیں موت کا بتانے آئے تھے۔ اگر تم باز نہ آئے تو پھر آپ نتن یاہو یاد رکھو، آپ پر موت کا سایہ
ایک گہرے کالے بادل کی صورت میں جو ہے چھا جائے گا، اور یہ کوے جو ہیں یہی تمہیں الارم کرنے آئے تھے۔ یہ بہت حساس ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ شکار کے وقت یہ شور مچا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ شور مچا رہا ہے کہ بچ جاؤ، شکار ہونے جا رہے ہو ایران کے ہاتھ۔ بہت شکریہ عامر بھائی، کالے کوے اسرائیلیوں کے لیے موت کا پیغام لے کر آگے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔